صبح اٹھ کے شکر کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ شکر کرنا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ گریٹیٹیوڈ پہ تو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اپنی سوچ شکر گزاری والی بناؤ اگر تم سکسیسفل بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ آٹومیٹکلی انسان میں شکر گزاری انسٹل کر رہا ہے. کیسے؟ روزانہ اٹھ کے ہم دعا ہی اللہ کی حمد سے شروع کر رہے ہیں. دن کا آغاز الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. اس کی ٹرانسلیشن یہ اس دعا کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھیے کہ گریٹیٹیوڈ کس طرح سے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نمبر 1 تمہارے پاس صحت ہے. نمبر 2 تمہارے پاس سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے، تم لوگ محفوظ ہو. اور نمبر 3 تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اٹ از ایز اف یو آر دی کنگ آف دی ہول ورلڈ. یہ ایسے ہیں جیسے تم بادشاہ ہو. یعنی گریٹیٹیوڈ کے لیے بتایا گیا. دس ول گیو ہم دا ڈرائیو اینڈ پرپز ٹو لیو دی بیسٹ ورژن آف ہمسیلف. دیٹ ریفلیکشنز آن ہز ارلی ڈے روٹین، ارلی ویک اپ، یعنی یوٹیلائزنگ دا بلیسڈ ٹائم. اب کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ وہ گاؤں کی لائف تھی، بڑی سمپل لائف تھی، آج ہم میٹروپولیٹن میں رہ رہے ہیں، یہ روٹین پاسبل نہیں ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن کون سے ہیں؟ نیو یارک، لنڈن. وہ سارے سی او صبح اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں اور 6 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آرگومنٹ فیل ہے. یہ صرف آرگومنٹ ہمارا ہے، ہم سست لوگوں کا. ٹھیک ہے، یہ سکسیسفل لوگوں کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی سمپل لائف تھی اس لیے وہ جلدی اٹھ جاتے تھے. مائنڈ فلنس اینڈ پریزنٹ سنس ہی ووک اپ. دیکھیں مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ آج کل بہت بات ہو رہی ہے. اس پہ پازیٹیو سائیکالوجی کا پورا چیپٹر ہے، کتابیں لکھی گئی مائنڈ فلنس پہ. اور فوکس رہنے کے لیے مائنڈ فلنس بہت ضروری. مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، مائنڈ فلنس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انسان جو ہے وہ واک کرنے گیا اور اس نے 4 چکر لگا لیے پارک کے، اور پارک بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ 4 چکر بعد بھی اسے پتہ ہی نہیں اس نے چکر کتنے لگائے ہیں اور اس نے دیکھا تک نہیں پارک. کیوں؟ کیونکہ موبائل یوز ہو رہا. تو اس کا مطلب کہ واک تو کر لی لیکن وہ جو واک کے فائدے تھے، جو آپ کے برین کو فائدہ ہونا تھا، جو آپ نے تجربہ کرنا تھا، ایک ایکسپیرینس، وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب مائنڈ فلنس کی کمی ہے. تو مائنڈ فلنس کا ان شارٹ مطلب ہوتا ہے بینگ ان دی مومنٹ، اس مومنٹ میں رہنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانے کو انجوائے نہیں کرتے ہم. یعنی موبائل یا ساتھ یوز ہو رہے، ساتھ کھانا کھا رہے، پتہ بھی نہیں لگتا کھانا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے پلیٹ خالی. تو اس کا مطلب کہ مائنڈ فل ہو کے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ مائنڈ فل ہو کے واک کی جا رہی ہے، نہ مائنڈ فل ہو کے گاڑی چلائی جا رہی ہے. اوکے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی مائنڈ فلنس سے انہوں نے ڈے سٹارٹ کیا. کیسے؟ دیکھیے نماز فوکس آپ کا بہترین کر دیتی، آپ کو پیشنس سکھاتی، کمپوزر سکھاتی. اوکے، گریٹیٹیوڈ اینڈ ریمائنڈر. اور وہ نہ صرف خود یہ ریمائنڈر لیتے تھے، صحابہ کو بھی دیتے تھے. میں آپ کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے صحابہ کو فجر کے بعد کچھ دیر بعد بٹھاتے تھے اور ان سے کچھ کویسچنس کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہینڈز آن اپروچ لرننگ کی. ہینڈز آن اپروچ یعنی کچھ سکھاتے تھے، کوئی کویسچن کرتے تھے. کویسچن مثال کے طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ڈریمز پریزنٹ کرو، مجھے اپنے خواب پریزنٹ کرو. تو صحابہ نا اپنے خواب بتاتے تھے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرپریٹیشن بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو دس واز ہز مارننگ روٹین، یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے. اوکے، present and mindful in everything he did. اذکار، دعاز، conversation, spiritually conscious and aware. یعنی aware in everything. مسواک کرتے ہوئے aware، صبح اٹھتے ہوئے aware، اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے consciously present، اس کے بعد کسی سے گفتگو کرتے ہوئے consciously present. This is mindfulness. His primary task is morning prayers and staying focused on remembering his purpose of life. Okay, تو اس کو ہم compare کریں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے، ویسے بھی اچھی نہیں ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ عادت اچھی نہیں ہے. آپ اٹھتے ہی اگر موبائل دیکھیں گے تو ایک دم سے آپ کا برین انڈر سٹریس آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اٹھتے ہی جو پیک کا ٹائم ہے اس میں اپنے برین کو تھکن کے کام دیں. تھکن ہے نا، یہ نوٹیفیکیشنز دیکھنی ہے، پھر ایک میسج یہاں سے آ گیا، پھر ڈسٹریکشن آ گئی. تو شروع میں ہی آپ کا برین ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہو جاتا ہے، کس کو رپلائی کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے. اسی لیے جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ پہلا گھنٹہ موبائل آن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. جو مارک زکربرگ کے بارے میں ابھی وہ
میرے ایک دوست مذاق کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں سنڈے کی ہالیڈے کو. تو لکھا ہوا کہ وی ہیو کپل گولز. تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ادھر لگا کے خود اب جو ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. تو یہی بات ہے, لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسا ٹائم کب نکلا تھا کہ ہم نے مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک فیملی ڈے اسپینڈ کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے چیلنج بن گیا. ابھی بلکہ وہ میرے ایک دوست ہیں, یہ جب آئی کے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا, آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ آف رہا 5 days, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار پنجابی میں کہتے کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو مجھے اب پتہ لگا اتنی پیاری ہے, میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا, یہ 5 دنوں میں مجھے پتہ لگا تو بہت پیاری ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے, مائنڈ فلنس نہیں تھی. اوکے, تو انہوں نے خود اقرار کیا اور آپ بھی ریلیٹ کریں گے اس چیز سے. اینی وے, ہی نرچرڈ ہز ریلیشن شپس ان دا مارننگ. ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ریلیشن شپس کو نرچر وہ صبح کے ٹائم کرتے تھے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. دیکھیں, گریٹیٹیوڈ سے دن کا آغاز کرنا, اس پہ ریسرچز ہیں کہ شکر گزاری سے دن کا آغاز تبھی ہوگا نا جب رات کو شکر گزاری کر کے سوئیں. تو بڑی پاورفل جو ہے نا وہ ایکسرسائز بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ رات سونے سے پہلے نا 3 چیزیں صرف نوٹ کر لو جو تمہاری زندگی میں بہت اچھی ہیں. تو اس سے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے گی, آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر شکر گزاری. پھر دیکھیے, مائنڈ فلنس بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مائنڈ فلنس کا سب سے بہترین طریقہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن جو ہے اس پہ ریسرچز ہیں, میں انشاءاللہ وہ ریسرچز آپ کو دکھاؤں گا. ان کا کرکس بتا دیتا ہوں. دیکھیے, سائیکالوجسٹ نے 2 گروپ سلیکٹ کیے. ایک گروپ کو انہوں نے 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی, ایک گروپ کو کہا کہ بس ہمارے ساتھ رہنا, 8 ویک کچھ نہیں کرنا, نارمل لائف جیسے گزار رہے ہیں ویسے آپ نے کرنی. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ 8 ویکس بعد انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے میڈیٹیشن کی تھی, اور 3 چیزیں جو ہے نا انہیں سمجھ آئیں ان کے رویے کو دیکھ کے. کچھ سوالات کیے تھے, کچھ سرویز فل کرائے تھے وغیرہ وغیرہ. اچھا, پہلی چیز انہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ گروپ جس نے میڈیٹیشن کی تھی, میڈیٹیشن سے یہاں پہ مراد یوگا یا واک یا اکیلے بیٹھ کے تدبر تفکر جو ان کی میڈیٹیشن ہے. تو بہرحال انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن کی تھی ان کے پازیٹیو ایموشن زیادہ تھے, یعنی ان کے جوابات سے پازیٹیو ایموشن جھلک رہے تھے. شکر گزاری ایک پازیٹیو ایموشن ہے, ٹھیک ہے, جوائے ایک پازیٹیو ایموشن ہے, ہیپینس ایک پازیٹیو ایموشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دے ور ویری پازیٹیو کمپیئر ٹو دا گروپ جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کی تھی. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے دریافت کی کہ ان کا وائٹ میٹر اسٹڈی کیا انہوں نے MRI اسکین کر کے برین کا, اور میڈیٹیشن والے گروپ کا میرے خیال گرے میٹر اسٹڈی کیا. گرے میٹر زیادہ تھا میڈیٹیشن والے گروپ کا. اس سے کیا ثابت ہوا, دیکھیے, جس کے برین کا گرے میٹر زیادہ ہوتا ہے, جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فلوئڈ ہمارے برینز میں ہوتا ہے, وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اتنی انالیٹیکل ایبیلٹی اچھی ہوتی ہے, اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے, ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوتی ہے. وہ ان کا زیادہ تھا قدرے کمپیئر ٹو دا گروپ جو نان میڈیٹیشن گروپ ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات دریافت کی اس ریسرچ نے کہ وہ گروپ جن کو میڈیٹیشن کرائی تھی ان کا MRI اسکین یہ بتا رہا تھا کہ برین کا وہ ایریا جو اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل ہے, ٹھیک ہے, برین کے مختلف پارٹس اوور تھنکنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ان سارے پارٹس کو ملا کے انہوں نے ایک نام دے دیا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک. برین کا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک یہ آن ہو جاتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا, یہ آن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ وہ ایسا ایکٹیو ہو جاتا ہے نا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک کہ وہ سوچ ہی سوچ, اوور تھنکنگ ہی اوور تھنکنگ, پھر وہ دوائی لینی پڑتی, اس ایریا کو آف کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا ان کا یہ ایریا کنٹرول تھا اور ڈیکریز تھا, ان کی ایکٹیویٹی اس ایریا میں ڈیکریز تھی کمپیئر ٹو دا گروپ جن کی یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی اور وہ نان میڈیٹیشن گروپ تھا. ثابت یہ ہوا کہ میڈیٹیشن سے اوور تھنکنگ بھی کنٹرول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو گوروں کی ریسرچ ہے. میں تو ہمارے سائیکالوجسٹ کو کہتا ہوں کہ چھاپے نہ مارا کرو گوروں کے, کوئی اوریجنل ریسرچ یہاں پہ کرو, نمازیوں کو پکڑو, ٹھیک ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ یہ ریسرچ کرو تاکہ تمہیں بھی شاید کچھ نظر آ جائے کہ جو میڈیٹیشن مسلمانوں کی ہے پتہ نہیں اس کے کیا کیا اثرات ہیں پرسنالٹی کے اوپر اگر وہ صحیح سے کی جا رہی ہے. تو بہرحال میڈیٹیشن دیکھیے یہ مائنڈ فلنس کا سلوشن ہے میڈیٹیشن, اوکے. اچھا جی, آگے ہم چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میننگ فل کنورسیشنز میں انوالو ہوتے تھے صبح کے ٹائم. میننگ فل کنورسیشنز ورک پلیس پہ بہت ضروری. جب آپ لوگ کہیں
انشاءاللہ جابز وغیرہ کریں گے کوئی اچھی فرم میں، تو وہاں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے سپیریئرز ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں یا ہائر اپس ہیں، وہ شروع میں میننگ فل کنورسیشن بہت کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ. یہ چیز نا ہمیں سکھائی جاتی تھی. میں نے بھی جاب کی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، ہماری ٹریننگز ہوتی تھی کہ آپ نے شروع ہی موٹیویشن سے کرنی. اس کو کہتے تھے ٹول باکس ٹاک. صبح صبح جو ہے نا وہ کام شروع ہو جاتا تھا 5 ساڑھے 5 بجے فیلڈ میں، جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو ہم سارے عملے کو جمع کرتے تھے. ان میں پلمبرز، ان میں یہ پلمبرز تو نہیں، میسنز ہو گئے، اس میں ویلڈرز ہو گئے، اس میں کرین آپریٹرز ہو گئے، جو سارے اس ایریا سے ریلیٹڈ، پائپ لائن سے ریلیٹڈ لوگ تھے. تو ہم انہیں جمع کر کے سرکل بنا دیتے تھے. ہر انجینئر کے ساتھ ایک گروپ اٹیچ تھا، میرے ساتھ بھی تھا. تو ہم یہی تو کرتے تھے، میننگ فل کنورسیشن کرتے تھے. کیا حال ہے، مطلب سلام دعا شروع میں، ٹھیک ہے، اور ان کو انوالو کرنا، اور کوئی پرابلم تو نہیں آپ لوگوں کو، پھر کوئی موٹیویشن کے لیے بات بتا دینا. یہ انجینئرس کے لیے ضروری ہوتا ہے، پبلک اسپیکنگ اسکل اور کمیونیکیشن. ظاہر ہی واز ایزی گوئنگ. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے نبی ایزی گوئنگ تھے جنرلی اسپیکنگ. اوکے، اگر گھر آئے، اگر ناشتہ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے میں پھر آج روزے سے، یعنی اتنے ایزی گوئنگ. وائف سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، حضرت عائشہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو کہتے تھے آج میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، کمپیئر اٹ ود آور ایٹیٹیوڈس. پاکستانی جو مرد ہے اگر اس کی بیوی کہے کہ آج ناشتہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یا ہمارے فیوریٹ کافی ہمیں نہ ملے یا وہ چیز نہ ملے. اینی وے یہ ہے مشکل بڑا، لیکن یہ کہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ایزی گوئنگ. مل گیا الحمدللہ، نہ ملا چلو دیکھ لیتے ہیں، باہر سے دیکھ لیتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے میں نے روزہ رکھا. اینی وے فرام سن رائز ٹل نون ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جی کچھ دیر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر رہے، اور پھر فرام سن رائز ٹو نون ہی ول اسٹارٹ ہز آفس آورز اینڈ ہیو میٹنگس. اس کے بعد آفس آور شروع ہو جاتا تھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں وہ کیا کرتے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بائی دا وے، کہ وین ایور ہی ول ایٹ سم تھنگ ہی ول آلویز انکلوڈ ادرس، اسپیشلی مساکین. اس کو بھی عادت بنا لیں، یہ بڑی زبردست عادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کوئی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو آپ چمی ہو کے سارا ہی کھا جائیں اس کا. ٹھیک، لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں حیا کرنی ہے. اوکے، یہ کہ لیکن آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے کرنا، بلکہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے شیئر کرنا. اوکے، تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیئر کرتے تھے. We learn from his routine that he will do all heavy duty works in morning slots till noon. یہ ہارس پاور آورس according to science. ٹھیک ہے، اس میں 4 hours are equal to literally 40 hours، یعنی اتنے پیک کے اور اتنے efficient hours ہیں. Scientifically speaking the best time to sleep is 10 PM to 4 AM. یہ آپ بے شک سرچ کر لیں. And the worst time to sleep is 6 AM to 12 PM، جو آپ کے سرکیڈین ردم کے خلاف ہے. سرکیڈین ردم آپ کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک ہے، نیچرل ردم ہے. ٹھیک ہے، اس کو کبھی اسٹڈی کریں. سرکیڈین ردم، CIRCATIAM، سرکیڈین TIN ردم. سرکیڈین ردم کے خلاف جو روٹین ہے وہ بندہ صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہے، نہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند ہے. ہاں کسی کی جاب ہی ایسی ہے، وہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، پیسے بھی کمانے ہیں ظاہر ہے. کچھ لوگوں کی جاب ہوتی ہے کہ ساری رات جاگنا ہے اور کام کرنا ہے اور پھر صبح سوتے ہیں. وہ چلے ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، لیکن وہ بھی ایک ہیلدی چیز نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جاب سے نکلا جائے، جلد از جلد جو ہے وہ نکلا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ کیلولا کرتے تھے ظہر سے پہلے، یعنی آفس آورز سے مراد ہے میٹنگز چل رہی ہیں، سوشل گیدرنگ میں بھی ہو رہی ہے، کسی پارٹی نے آ کے ملنا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے، یا یہ کہ صحابہ سے ملنا ہے، ان کو ٹاسک ڈیلیگیشن کرنی ہے. اس کے بعد کیلولا ہوتا تھا ظہر کے بعد. تو کیلولا آپ کو پتا ہے کہ پاور نیپ ہے، اور کیلولا جو ہے یہ آج کل بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہے پریکٹس کر رہی ہیں. مائکروسافٹ، گوگل جو ہے انہوں نے باقاعدہ سلیپنگ سیلز بنائے ہوئے اپنے آفیسز میں. ٹھیک ہے، کہ بس جاؤ اور سو جاؤ 15-20 منٹ کے لیے. اور اس سے انہوں نے نوٹ کیا کہ امپلائیز کی ایفیشنسی بڑھتی. آپ یقین کریں یہ ٹیکنیک میں نے اسکولز میں لگا کر دیکھی. میرے جو اسکول کے اسٹوڈنٹ نا صبح کے آئے ہوتے ہیں اور کنٹینیوسلی 6-7 گھنٹے انہیں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت عجیب ہے. تو میں نے نوٹ کیا وہ سو رہے ہوتے ہیں میری کلاس میں، حالانکہ میں بہت سیریس باتیں بتا رہا تھا. پھر میں نے انہیں کہا یار 15 منٹ سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گا، نہ ڈر ہو کے سو جاؤ. یقین کریں ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے ہی میں آتا کہتا چلو سو جاؤ، کوئی بات نہیں.
تو الحمدللہ ایفیشنسی بڑھی. تو دیکھیے یہ ضروری ہے پاور نیپ, ٹھیک ہے. اور جیپنیز کمپنیز بھی پاور نیپ کروا رہی ہیں اپنے امپلائیز کو. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آفٹر لنچ آپ 15-20 منٹ کے لیے پاور نیپ لے لیجیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول ڈو مسواک بیفور ایوری صلاح. ہر نماز سے پہلے صفائی ضروری ہے, مسواک جو ہے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. گوئنگ ٹو ماسک ٹو اٹینڈ ٹو سوشل اینڈ پولیٹیکل افیئرس, یہ ان کی روٹین میں شامل تھا. پھر ان کے وزٹس ہوتے تھے, کمپینینس کو وزٹ کرنا, ریلیٹیوز کو کرنا یا اپنی ڈاٹر کو کرنا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بہت بیزی تھی, یعنی ڈیلی ہی ہیڈ سم تھنگ ٹو ڈو. ان کے وزٹس ہوتے تھے, ان کی انٹریکشنز ہوتی تھی. واکنگ مارکیٹس آف مدینہ, اسمائلنگ, آبزرونگ, ہیلپنگ ایز اے لیڈر. لیڈر کا کام ہی ہے فیلڈ میں نکل جائے, وہ لیڈر ہی نہیں جو چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چل کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. جیسے ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ پرنسپل جو ہے اس کو باہر نکل کے آبزرو تو کرنا چاہیے نا, کہ بریک ٹائم میں کیا ہو رہا ہے, بچوں کے ایشوز کیا ہیں. تو دس از واٹ ہی یوز ٹو ڈو. بفور نون گوئنگ بیک ہوم, ڈوئنگ مسواک, ریفریشنگ, 2 رکعہ ایز اے ریمائنڈر. یہ نون سے پہلے ہے, ظہر سے پہلے. اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی, ہاؤس کورس اینڈ کوالٹی ٹائم, یعنی تھوڑی سی بریک لے لی اپنے آفس آور سے, آدھے گھنٹے کی میں بھی گھر آئے, ہاؤس کورس میں ہیلپ کی, ٹھیک ہے, اپنی وائفس کی ہیلپ کی. یہ سنت ہے, اپنی وائفس کا ہاتھ بٹانا یہ سنت ہے. آفٹر دی ظہر پریئر ڈسکس امپورٹنٹ اسپرچل اور سوشل میٹر. اس کے بعد afterward he would return home and pray 2 units of voluntary prayers after the noon prayer. Then he'd go out with his companions to fulfill specific duties needed in the city, or he'd stay in the mosque until asr. کوئی آئے مل لے ان سے, یعنی یہ بھی آفس آورز ہو گئے. اور اس کے بعد عصر کے بعد جو ہے وہ he will call the day off. عصر یعنی 4:30 آپ لگا لیں, 4, 4:30, یا گرمیوں میں 5 لگا لیں, یعنی 5 بجے کے بعد آفس آورز ختم ہیں. اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے کہ فیملی بیٹھے اور فیملی بیٹھ کے کوئی سوشل گیدرنگ اپنی کرے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. کوالٹی ٹائم ان اے ریلیکسڈ اینڈ جوائفل ایٹماسفیئر. ہی وڈ آسک ہز فیملی کوسچن اور they'd ask him question. یہ ان کی روٹین سے ثابت ہو رہا ہے جی, ٹھیک ہے. ریفلیکشنز کیا ہیں ان کی مارننگ ٹل آفٹرنون روٹین سے. نمبر 1, آفس آورز مارننگ میں ہے اینڈ ہی از آلویز اویلیبل. اچھا لیڈر وہ ہے جو اویلیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے. ہاں بیزی ہوتے ہیں لوگ, لیکن ایک ٹائم دیا جا سکتا ہے. ریچارجنگ از ایمان اینڈ ٹیکنگ اے بریک فرام ورلڈ ود پریئرز بہت ضروری ہے. دیکھیں میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ آج سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ڈوپ روٹین سے چھٹکارا پانا ہے, ٹھیک ہے, ڈوپ روٹین انسان کو خوش نہیں رکھ سکتی, یہ بات یاد رکھیں. ڈوپ روٹین ہے کہ بس مزہ ہی مزہ ہے روٹین میں اور کچھ بھی نہیں. تو آج وہ ہمیں باقاعدہ ایڈوائز کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ کہ اپنی ڈوپ روٹین میں انٹرپشنز لائیں, 3 to 4 انٹرپشنز لائیں, ٹھیک ہے. انٹرپشن سے مراد ہے کہ رک کے کوئی 10-15 منٹ سولیٹیوڈ میں جا کے کوئی میڈیٹیشن کر لیں, اس کو انٹرپشنز کہتے ہیں. اب دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ نے ہماری روٹین میں فجر کے بعد 4 انٹرپشنز تو ہیں. ایک بندہ ظہر اور عصر میں کتنا ٹائم ہے, 2-3 گھنٹے میکسیمم. وہ جو اگر کچھ کر بھی رہا ہے انٹرٹینمنٹ 2-3 گھنٹے, اس کے بعد انٹرپشن آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح عصر ٹو مغرب 2-3 گھنٹے انٹرپشن آ گئی, پھر مغرب ٹو عشاء کچھ کرنے بیٹھے پھر انٹرپشن آ گئی. تو یہ ہیلدی ہے, انٹرپشن از ویری ہیلدی, اوکے, سچ این انٹرپشن. تو دیٹس وائی he used to recharge his iman by offering salah, mixing up with people and reaching out to them. یہ بہت ضروری ہے, اوکے. giving and sharing یہ روٹین ہے ایکچولی آکسیٹوسن بیسڈ, اگر کیمیکلز کی لینگویج میں آپ پوچھیں, ڈوپ بیس سے اپوزٹ. spending quality time with family whenever home and learning and growing together and learning together, family goals, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں بات. اچھا جی, عصر till night quickly دیکھ لیتے ہیں. This time slot included office hours and family time as well. He will do light things after Asr and spend lively time with family, joking, talking about lighter things. He will then do Azkar and go for Maghrib. From Maghrib to Isha, he will meet Sahaba for social and personal affairs. یہ اصل میں پھر انہوں نے بیٹھک لگاتے تھے ہمارے نبی. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا نا کہ فیمس لوگ شام کے ٹائم بیٹھک لگاتے ہیں اور اس میں وہ بڑی جنرل باتیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, پنچایت جو ہوتی ہے بڑی جنرل باتیں کرتے ہیں سوشل افیئرس پہ. تو یہ ایک اچھا کلچر ہے. اینی وے, اس کے بعد ہی ول انوائٹ فرینڈز اینڈ فیملی فار ڈنر سم ٹائمز, یعنی اکٹھے کھانا پسند زیادہ کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کہ اکیلے کھانے کی.
Before sleep, he will have a bedtime talk with his wife, quality time. He will sleep by remembering Allah, अस्कार करके, दुआ करके. तो मोटिवेशन के साथ ही सो रहे हैं और मोटिवेशन के साथ ही उठ रहे हैं. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, ईटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देखिए. आज तो मॉडर्न साइंस इसको बैक कर रही है कि 1/3 स्टमक खाली होना चाहिए. अगर आपके स्टमक के लेट से 3 हिस्से हैं तो 1/3 में पानी, 1/3 में फूड, 1/3 एम्प्टी. लेकिन पेट भर के खाना खाया जा सकता है, बट ये बहुत हेल्दी रूटीन है. ठीक है जी. रिफ्लेक्शंस क्या है उनकी इवनिंग रूटीन से? 9 वर्क आफ्टर मगरिब. मगरिब के बाद जो है वो अपने आप को रिलैक्स करते थे. ईटिंग डिनर आफ्टर मगरिब, उसके बाद नहीं खाते थे. और ये बहुत अच्छी रूटीन है. यानी आप 7-8 बजे डिनर कर लें, उसके बाद कुछ ना खाएं. नॉट इवन एनी मिल्क शेक और लिक्विड. हाँ, थोड़ी बहुत मंचिंग का दिल करे तो ये कि ड्राई फ्रूट्स खा लिए, बादाम खा लिए, तो ये बहुत हेल्दी रूटीन है. लीविंग स्पेस फॉर 30% एयर इन स्टमक. इनवाइटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डिनर समटाइम्स, यानी ईटिंग टुगेदर इंक्रीजेस हैप्पीनेस. ये तो रिसर्च है. ईटिंग विद माइंडफुलनेस एंड क्वालिटी टाइम. ठीक है, माइंडफुलनेस के साथ खाना खाना. ईशा के बाद पसंद नहीं करते थे प्रॉफिट बात करना, लेकिन अगर कोई आ जाता था तो कर लेते. मना नहीं है ईशा के बाद बात करना, लेकिन ये कि उनकी पर्सनल चॉइस थी कि वो पसंद नहीं करते थे ईशा के बाद ज़्यादा बात करना. घर आए, फैमिली टाइम, मीटिंग क्लोज कंपेनियंस हाउसेज एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम. कमिंग टू बेड, हैंगिंग क्लोथ, लेइंग डाउन, टॉकिंग टू वाइफ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करना पसंद करते थे. ठीक है, तो ये है कि हमारी आदत नहीं है. हम जो है वो जाहिर है चाहते हैं कि सारे ही हमारे काम कोई और कर दे, तो ये सुन्नत नहीं है. स्लीपिंग बाय रिमेंबरिंग अल्लाह, और फिर अल्लाह को याद करके वो रात को सो जाते थे. अब पॉइंट उनकी रूटीन से सारा ये है कि व्हाट ड्रोव हिम टू बी सो फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट. यानी उनसे ज़्यादा फोकस्ड और कंसिस्टेंट इंसान आज तक देखने को नहीं मिला, जिसने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इस रूटीन को फॉलो किया हो, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो सेल्फ ड्रिवन हो. ठीक है, वो था लव. लव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन and it is such an important emotion for self driven purpose. वो लव 4 जगह से आ रहा था. नंबर 1 his love for Allah. सबसे पहले क्रिएटर से मोहब्बत, जो बनाने वाला है उससे मोहब्बत. ठीक है. नंबर 2 his love for family. अपनी फैमिली से मोहब्बत. जिसको मोहब्बत है वो क्वालिटी टाइम भी देगा, उनके मसाइल भी सुनेगा. राइट. his love for his companions. अपने सहाबा से मोहब्बत. his love for humanity. ह्यूमैनिटी से मोहब्बत. यकीन करें हमारा मसला ये है कि हम लोग डिप्रेस्ड होते इसलिए क्योंकि हम एक्सट्रीमली सेल्फ एब्जॉर्ब हैं. हमारी पर्सनैलिटीज एक्सट्रीमली सेल्फ एब्जॉर्ब बन चुकी हैं. मी, माई सेल्फ एंड आई, दैट्स इट. हमें अपने अलावा मसाइल ही नहीं नजर आते, अपने अलावा बंदे ही नहीं नजर आते. ठीक है, तो वो डिप्रेशन का बाइस है. अगर आपने डिप्रेशन से निकलना है तो बड़ा सोचें. आपसे ज्यादा डिप्रेस लोग इस वक्त मौजूद हैं. ठीक है, आपसे ज्यादा मसाइल में लोग मौजूद हैं. तो साबित ही हो रहा है इस रूटीन से कि उनकी मोहब्बत उन्हें ड्राइव कर रही थी. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजन इतना बड़ा था, पर्पस इतना बड़ा था. ठीक है ना, तो इसलिए वो डेली मोटिवेटेड थे. तो ये है सोल्यूशन कि विजन बड़ा बनाएं, सोच बड़ी बनाएं. ठीक है जी, हेल्प करें, अपनी फैमिली की कर लें. राइट. सो ये है जी क्रक्स. ओके, वी लर्न फ्रॉम प्रॉफिट्स 24 hours that he will start his day with gratitude, purification and energy booster. और उनका एनर्जी बूस्टर अल्लाह से मुलाकात थी, जो कि आपकी रूह की ग़िज़ा है. एनर्जी बूस्टर देखें, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, जो मेरी रिसर्च है ना, उसका ताल्लुक रूह के साथ है. ठीक है, तो जितनी रूह स्ट्रांग होगी आपकी, उतना ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा. और कॉन्फिडेंस की एक डेफिनेशन बहुत ज़बरदस्त मैंने एक स्कॉलर के मुंह से सुनी. उन्होंने कहा कि गैर अल्लाह का खौफ ख़त्म होने का नाम कॉन्फिडेंस है. अब ये देखिए कि कितनी जामे डेफिनेशन है अगर हम इस पे गौर करें. ठीक है, सो ही विल कीप हैवी ड्यूटी वर्क ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स. ये साबित हो रहा है. ही हैज़ डेजिग्नेटेड स्लॉट्स फॉर ऑफिस आवर, मीटिंग, फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम. यानी बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्वेंस के साथ चलते थे. डेजिग्नेशन की हुई थी स्लॉट्स की, रैंडम रूटीन नहीं थी. He will do everything with focus. जो करते थे फोकस के साथ करते थे. ओके, अब हम जी सेकंड सेक्शन की तरफ आते हैं. कुछ मैं आपको इंशाल्लाह चीज़ें में दिखाता हूँ. फोकस मैनेजमेंट, जो कि बहुत आजकल जाहिर है एक मुश्किल टास्क हो चुका है, क्योंकि हमें मल्टीटास्किंग बहुत करनी पड़ती है. तो हम करें क्या? किसी दौर में देखिए इंसानों का फोकस ठीक था, क्योंकि रीडर्स डाइजेस्ट आपने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है 90s में. काफ़ी ज़्यादा स्कूल के टीचर्स भी इनकरेज करते थे डाइजेस्ट पढ़ो. बहरहाल इसमें ना कुछ गेम्स होती थी. क्रॉसवर्ड्स खेला आपने कभी?
ठीक है ना, आप वर्ड्स ढूंढते थे, क्रॉस वर्ड्स है, फिर इसके अलावा स्क्रैबल एक गेम होती थी, फिर पजल्स होते थे, फिर जो है वो जाहिर है आपने डिफरेंसेस ढूंढने होते थे। मैं आपको कुछ वो चीजें रिविजिट कराता हूँ, 90s में चलते हैं, आइए। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना, ये पजल है बेसिकली कि हाउ मेनी स्क्वायर्स। अब देखें, इसमें दिमाग यूज हो रहा है, इसमें फोकस यूज हो रहा है। ओके, इस तरह के ये गेम्स होती थी हमारी 1990s में। ओके, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? इस तरह की चीजें इसमें बाय द वे आप डिफरेंट स्पॉट कर सकते हैं। फोकस अब डेवलप हो रहा है ना जी। अच्छा, ये जी 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 जी, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस? तो आसान है बहुत। साइज, बिल्कुल बिस्किट का साइज छोटा है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस इन दिस? यस, ये नूडल वहां पे नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब ये फैमिलीज खेलती थी इकट्ठे ना, और फोकस डेवलप होता था, अच्छा टाइम स्पेंड होता था। ठीक है ना जी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो चले ये वाली चीज जो है वो सर्कल जो मैंने किया हुआ है, इसमें जो है वो यहाँ से वो डायग्राम सही नजर नहीं आ रही पिक्चर, तो आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। एनीवे, आप समझ गए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारी गेम्स होती, ये हमारे बच्चों की गेम्स होती। इस वक्त हमारा बच्चा पता है क्या खेल रहा है? आप बच्चों की गेम्स कभी खेलें, सबवे सर्फर का पता, वो दिमाग खराब हो जाता है। यानी 10 मिनट खेल के वो बंदे को नींद उड़ जाती है बंदे की, और 1 मिनट बाद ऐड आ जाता है कि 30 सेकंड का ऐड देखो फिर आगे जाओगे। यानी बच्चे का दिमाग तहस नहस वो कर रहे हैं। 10 मिनट की गेम में कम से कम आपको 10 ऐड देखने पड़ते हैं। आप देखें बच्चों के फोकस के साथ क्या हो रहा है, उनमें क्यों नहीं बेचैनी आएगी, उनमें क्यों नहीं तजब्जब आएगा, उनमें एग्रेशन क्यों नहीं आएगी, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग का ही वो भड़कस निकाल रहे हैं, सीधी सी बात। तो ये है असल में डिफरेंस। इसलिए बहुत खतरनाक दौर में हम रह रहे हैं। जरा देख के, बिल गेट्स तो कहता है कि 14 साल से पहले बच्चे को मोबाइल देना हराम है। ठीक है, ये बाकायदा उसका व्यू है, बहुत फर्म व्यू है बिल गेट्स का। ओके, ये होते थे रीबस पजल्स। ये होता था जी कि आपने ये दोनों वर्ड्स को देख के एक वर्ड बनाना है, कोई सेंस बनानी है इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के। ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, सीज, और सीज के ऊपर है ट्रेवल, तो ओवरसीज ट्रेवल। समझ आ रही? दिस इज हाउ यू मेक द वर्ड ओवरसीज ट्रेवल। विन विद ईज, ठीक है, विन किसके साथ है? 3 ईज के साथ, तो विन विद ईज सेंस बन गई। ओके, ये आप बताएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, रीबस पजल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहरहाल ये वीडियो एक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे इस वीडियो का नाम है व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स। ये सिर्फ 4 मिनट की वीडियो, जरूर देखिएगा। इसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट जो है वो ब्रेन फॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन फॉग होता है कि आपका दिमाग जैम हो जाता है, ठीक है, एक टाइम आता है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने बताया है, जरूर देखिएगा। अभी चूंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैंने आपको वीडियो का टाइटल बता दिया कि व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन। तो देखिए, ये रीबस पजल्स और ये स्पॉट द डिफरेंस, फिर स्क्रैबल और क्रॉसवर्ड्स, दीज वर आवर गेम्स। और आज की जनरेशन की जो गेम्स हैं वो टोटली उनका दिमाग जो है वो उसकी खिचड़ी बना रही है। तो ये वजह है असल में कि हमारी जनरेशन में एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी बहुत ज्यादा है, और फोकस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और ये इतना बड़ा फितना है, ये इतना बड़ा फितना है कि स्नैपचैट के सीईओ, उसका मैं क्लिप देख रहा था, वो कहता हमें भी नहीं पता अब करना क्या है। यानी हमने ये चीजें बना तो दी हैं लेकिन अब हमारे भी कंट्रोल से बाहर हैं। इतना बड़ा सोशल इशू है ये आज की जनरेशन का। आप सोशल डिलेमा देखें डॉक्यूमेंट्री, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितनी ज्यादती हो रही है हमारी जनरेशन के साथ। अटेंशन इंजीनियर्स जो फेसबुक के थे, गूगल के थे, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस बात पर कि ये आप हमसे काम क्या करा रहे हैं, मतलब लोगों को ज़ॉम्बीज बना रहे हैं आपके, हम उनकी अटेंशन कैच करें, यहाँ से ऐड लाएं, ये एल्गोरिदम चलाएं, ये करें वो करें। तो ये आपको पता है अमेरिका में पूरा एक तबका है लडाइट्स के नाम से, LUDDIT, सर्च करें। वो तबका एक्सट्रीमली एंटी टेक्नोलॉजी। और जो आपकी ये है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में बहुत लडाइट्स हैं, टेक्नोलॉजी के हब में लडाइट्स बहुत ज्यादा हैं। और उनके जो स्कूल्स हैं सिलिकॉन वैली के, जो टेक्नोलॉजी का हब है, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, गूगल का ऑफिस है, फेसबुक का, उन स्कूलों में टेक्नोलॉजी बैंड है। उनके बच्चे गार्डनिंग सीख रहे हैं, उनके बच्चे सब्जियां उगाना सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, जो पुराने, दे आर गोइंग टू द ओल्ड लाइफ। किसान क्या करता था, अपने बच्चों को ये चीजें सिखाता था, ठीक है, वो उधर ही आ रहे हैं, लेकिन ये कि पढ़ाई साथ ऐड होगी। तो देखिए
وہ لوگ جو ٹیکنالوجی بنانے والے ہیں وہی اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا فوکس ڈسٹروائے کر دے گی یہ چیز. تو یہ وجہ ہے جی, ٹھیک ہے. یہ اس صدی کا اگر آپ مجھ سے کوئی چیلنج پوچھیں سب سے بڑا, وہ سیل فون ایڈکشن ہے. اور سارے ہمارے مسائل اسی سے جڑے ہوئے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. تو اس پہ ورکنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے. جو مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے, بات یاد رکھیں. فوکس دیکھیے بہت ضروری ہے اسپورٹس مین کے لیے, اسپیشلی ٹینس پلیئر. ٹینس پلیئر نے اس کا فوکس اتنا زبردست ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی ٹینس کھیلی ہے, میں نے ویسے ہی کھیلی ہے کبھی کبھی, تو بال پہ ہر وقت آپ نے نظر رکھنی ہے. اب آپ سوچیں اتنی پیس پہ بال آ رہی ہوتی ہے, آپ نظر کیسے رکھیں گے, ٹھیک ہے. فوکس ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کی سوچ ہے لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں, کتنی میڈیٹیشن کرتے ہیں, اور کتنے گھنٹوں یہ ایک ہی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں, یعنی کینڈل لائٹ کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے جو گولف, یہ کرکٹ میں فوکس, کرکٹ تو سب نے کھیلی ہے, میں نے بھی بہت کھیلی ہے. بیٹسمین کو کتنا فوکس چاہیے. کچھ بیٹسمین ایسے ہوتے ہیں کہ بالر کے ہاتھ سے بال ابھی چھوٹی, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کیا لینتھ پھینکنے والا, یارکر آ رہی ہے کہ شارٹ لینتھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آف سائڈ ہے, آؤٹ سوئنگ ہے, ان سوئنگ ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. جس کا جتنا فوکس اچھا ہے اتنا وہ بڑا بیٹسمین ہے. اور انضمام الحق کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے بال فٹ بال کی طرح نظر آتی ہے, لٹرلی, یعنی اس کو باقاعدہ دیکھا ہے انہوں نے, سائیکالوجسٹ نے. تو آپ دیکھ لیجیے وہ کتنا بڑا پلیئر تھا, ٹھیک ہے. تو فوکس بہت ضروری ہے, بال کو دیکھنا ہے آپ نے, بال کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. گولف میں بہت فوکس چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ گولف پلیئرز جو ہیں وہ شاٹ لینے سے پہلے کوئی 10 منٹ دیکھتے رہتے ہیں. یعنی وہ بورنگ گیم ہے نا, کیونکہ وہ رک کے بس دیکھ رہا ہے, کبھی گول اس کو دیکھ رہا ہے, سوراخ کو, پھر بال کو دیکھ رہا ہے, پھر ادھر, تو وہ 10 منٹ یہی کرتا رہتا ہے. تو اصل میں وہ کر کیا رہا ہے, وہ اپنے مائنڈ میں پورا میپ بنا رہا ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں دی پاور آف ویژولائزیشن. وہ ویژولائز کر رہا ہے کہ بال گول کے اندر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, میرا گول اچیو ہو رہا ہے. اور پاور آف ویژولائزیشن آپ کو وہ اسٹرینتھ اور موٹیویشن دیتی ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے, سائنٹیفکلی اتنا پروون نہیں ہے, لیکن جیسے لا آف اٹریکشن ایک کانسیپٹ ہے, اسی طرح پاور آف ویژولائزیشن بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو ٹھیک ہے, اس پہ کچھ مثالیں ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویژولائز کرنا اس چیز کو لے کے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی دیکھیے بہت فوکس چاہیے, اور یہ فوکس ڈیولپ کرتے ہیں. ٹیبل ٹینس بھی کھیلی ہوگی آپ, اس میں کتنا فوکس چاہیے, ہر وقت بال پہ نظر ہے, ٹھیک ہے. اور بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ بال آ رہی ہوتی, اسمیش, کچھ پلیئر اسمیش کیسے پک کرتے ہیں آپ نے دیکھا, چائنیز پلیئرز کو کبھی دیکھیں, وہ ایسی اسمیشز لگاتے ہیں اور پھر پک بھی کرتے ہیں. بندہ حیران رہ جاتا ہے ان کا اسکل لیول دیکھ کے. پھر بیڈمنٹن دیکھ لیں, اس میں آپ چائنیز پلیئر کو دیکھیں, بہت زبردست اسمیشز ہیں لیکن وہ پک بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے سالوں کی فوکس کی پریکٹس. پوائنٹ از جتنا بڑا کام ہے اتنا فوکس کی ایکسرسائز زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ نے نکلنا ہے اس ایڈکشن سے, جو کہ اس وقت اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی اس سے. یہ بیٹھے بیٹھے موبائل فون ایڈکشن نہیں چھوٹ جائے گی کہ موبائل آف کر دیا اور بس چھوٹ گئی میری ایڈکشن. اس کے لیے فوکسڈ ایکٹیویٹیز, جس میں سب سے زبردست دیکھیے نماز 5 ٹائم ہو گئی, تو فوکس ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آلریڈی فوکس بلڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اوکے, اچھا, یہ ویسے میں ایک ایکسرسائز کراتا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا ان کا فوکس چیک کرنے کے لیے 30 سیکنڈز میں پوچھتا ہوں کہ روپ کے جتنے یوزز تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں بتاؤ. کچھ اسٹوڈنٹس 10 بتاتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس 15 بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. جن کا برین بہت ایکٹیو ہے, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ بتا دیتے ہیں. اسی طرح ٹاول کے یوزز اب اسٹوڈنٹس خود بناتے ہیں. ٹاول کو ایز اے تکیہ یوز کر لیں, پوچھا یوز کر لیں, ٹھیک ہے نا. اس کو سکھانے, ڈرائی کرنے کے لیے یوز کر لیں اپنے آپ کو. اس کو بیڈ شیٹ بچھا لیں, مطلب جو بھی آ رہا ہے ان کے مائنڈ میں بولی جا رہے ہیں. تو یہ ایکسرسائزز اصل میں پبلک اسپیکنگ میں ہوتی ہیں. ٹوسٹ ماسٹر جو ہے نا وہ پورا پبلک اسپیکنگ کا پلیٹ فارم ہے. تو وہاں پہ یہی تو ایکسرسائزز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, ہاں جی بتاؤ, اس کے بتاؤ, 30 سیکنڈ میں اس کے یوزز, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ چلنے لگ جاتا ہے, پھر ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے مختلف یوزز بتانا. تو اسی لیے تو فر بولتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, وہ جہاں بھی انہیں کھڑا کر دو فر پروز بھی بتا رہے ہوتے ہیں, کونس بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے محنت ہے, بہت محنت ہے. پوائنٹ وہی ہے کہ محنت بہت ضروری ہے کوئی بھی اسکل لرن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. کنسنٹریشن ایک اسکل کا نام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدا ہی ڈسٹریکٹڈ ہوا ہے, ہم اسے کہیں جی کہ یہ تو ہے ڈسٹریکٹڈ چائلڈ, ایسا نہیں ہوتا ہے.
कंसंट्रेशन बनाई, हर बच्चे की बनाई जा सकती है, ठीक है। ये एक स्किल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि देखिए आप 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, एक टाइम आएगा आप 2 आवर्स कर लेंगे, क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी बिल्ड हो गई, आपकी वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई है, ठीक है। टेक ब्रेक्स, ये बहुत ज़रूरी है फोकस रहने के लिए, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने 1 आवर का काम किया तो 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक ले ली। इसी को मद्देनजर रखते हुए ना देखिए, जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम है, सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें इंटरप्शंस आती हैं, ब्रेक्स आती हैं, अगर आपने नोट किया वो इसीलिए होती हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ज़रा फोकस्ड रहें। एनीवे, एक चीज़ मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी से बता दूं, आपके लिए बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, फ्लो एक चीज़ होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, ठीक है। जो लोग फ्लो में होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी बहुत हायर होती है। फ्लो कब आता है? फ्लो तब आता है जब एक काम आपकी पसंद का है, नंबर 1, नंबर 2 आप उसमें स्किल्ड भी हैं। समझ आ रही बात? पसंद का है और स्किल्ड भी हैं, उसको करने के काबिल भी हैं, तब आप फ्लो में चले जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, देखें ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, जो इंटरव्यूज़ में बैठे होते हैं, ठीक है, और जो HR में इंक्लूडेड होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस में, और वो देखते हैं कि कौन से बंदे को कहाँ फिट करना है, वो यही तो देख रहे होते हैं कि इस बंदे का फ्लो कहाँ पे आता है, यानी इसका स्किल क्या है और इसका शौक क्या है, तो उसके मुताबिक उसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में ना ये देखा जाता है बच्चे का स्किल क्या है, ना ये देखा जाता है उसका शौक क्या है, तो फिर वो एट द एंड ऑफ द डे लोग बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। एनीवे, अगर तो आपका स्किल लो है और वो काम इतना चैलेंजिंग नहीं है, वो हाई स्किल्ड काम भी नहीं है, तो फिर आप में एपैथी होगी, वरी होगी, एंग्जाइटी होगी, ये ग्राफ है। अगर आपका स्किल लेवल हाई है लेकिन वो काम इंतहाई आसान है, तो फिर बोर्डम होगी, ठीक है, बोरियत होगी। अगर आपका स्किल लेवल बहुत हाई है, काम जो है वो बहुत आसान है, फिर रिलैक्सेशन होगी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। लेकिन फ्लो कहाँ पे है? जब स्किल भी बहुत ज़्यादा है और चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने फ्लो में आना है ना, तो आप ऐसे काम किया करें जो एक तो आपकी बहुत ज़्यादा पसंद के हैं, यानी आप कह लीजिए टैलेंट से रिलेटेड हैं, आपके स्किल से रिलेटेड है, और आप उनको बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, और अपने आप को चैलेंजेस दें, अपने आप को चैलेंज करें, ठीक है। ये भी एक ग्राफ है, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एंड कैपेसिटी टू एक्ट। जितना ये चीज़ हाई होती जाती है, आप फ्लो स्टेट की तरफ जाते रहते हैं। कौन सी? अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एंड कैपेसिटी टू एक्ट। एक है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने की, लेकिन आप में कैपेसिटी नहीं है। एक है कि आप में कैपेसिटी बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स। मजा तब आएगा, फ्लो तब आएगा जब अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और आपको एक्शन का भी बहुत। इसीलिए देखें वेस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इतनी कामयाब है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है। ओके, बिल गेट्स ऐसे ही नहीं बन गया, उसको माहौल दिया गया, उस चीज़ का, उसको ग्रो करने का माहौल दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये इसी को आप घरों में लगा लें। घरों का माहौल अगर ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक्सप्लोरेशन का मौका नहीं दे रहे हैं, हम उसे जो है ना वो जाहिर है ये ढूंढने का मौका नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या बेहतर है, तो फिर वही होगा जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से, फोकस के हवाले से मैंने आपको कहा था, एक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से एक एक्सरसाइज दी थी कि सूरह अल असर को स्टडी करें और उसकी रोशनी में टाइम की अहमियत बताइए। मैं आपको क्विकली बता देता हूं ताकि अगर आप लोग कुछ एडिशन भी मे भी कर लें असाइनमेंट में। एनीवे, देखिए ये सूरज जो है वो टाइम के ऊपर है, वल असर।